بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 9 جون ہے، سال 2022۔ ملک مقصود چپڑاسی کی موت کی خبر پاکستان کے ٹی وی سکرینوں پر موجود تھی۔ لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ منی لانڈرنگ کے ایک عام کردار کو قتل کیا گیا یا ان کی طبی موت واقع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عامر لیاقت خان کی موت نے ایک مرتبہ سب کو چونکا دیا۔ پچھلے دنوں ان کی فیملی کے ساتھ کس طرح کے معاملات رہے اور اس کے ساتھ ان کی ایک وصیت بھی سامنے آ گئی ہے۔ جب اسپتال لایا گیا تو ان کی ناک سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ پولیس کا کیا موقف ہے، وہاں پر موجود ملازمین کا کیا موقف ہے، کیا یہ قتل ہے یا طبی موت ہے؟ اس حوالے سے عام جو خبریں ہیں، اس وقت تک کی جو معلومات ہے، وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ملک مقصود کی تھوڑی سی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان کی فیملی نے اور کسی یقیناً پریشر کی وجہ سے ان کی موت کو چھپائے رکھا، اب یہ انکشاف ہوا ہے جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے یو اے ای کی، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ ملک مقصود کی جو ڈیتھ ہے وہ 7 تاریخ کو ہوئی ہے، یعنی آج سے 2 دن پہلے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ رات کو کچھ صحافیوں کے ذریعے ہلکی سی خبر لیک کی گئی، پھر پوسٹ مارٹم کی ضرورت بھی شاید فیل نہیں کی گئی، لیکن ظاہر ہے ہاسپٹل کا ایک کرائٹیریا ہے یو اے ای کے اندر، وہاں پر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، وجہ جو موت کی ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، تو اس کو طبی موت قرار دیا گیا ہے۔ اور اب میڈیا مینجمنٹ آف شریف خاندان کی دیکھیں کہ یہ خبر لیک اس وقت کی گئی جب تمام معاملات کو کلیئر کر لیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس شخص کو یہاں تک لائے تھے، اس کی فیملی نے جتنی پریشانیاں کاٹی ہیں، ان کو پریشان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت خان یقیناً ایک پاکستان کے اندر متنازع شخصیت رہے ہیں، لیکن شروع کے اندر ان پر ایک بڑا عروج تھا، ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر ان کی گونج تھی۔ 2002 کے اندر وہ انتخابات کے اندر انہوں نے حصہ لیا تھا، 2007 کے اندر بلکہ ایم کیو ایم کے وہ ممبر قومی اسمبلی بنے تھے۔ میں تھوڑا ان کا حالات زندگی پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 5 جولائی 1971 کو یہ پیدا ہوئے، تو 51 سال ان کی عمر ہے۔ وہ 2002 سے 2007 تک یہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے، اور ان کے والد کا بھی ایم کیو ایم سے تعلق تھا۔ پھر مشرف دور میں یہ وزیر مملکت بھی رہے۔ 2008 میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ عامر لیاقت حسین پہلی بار ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے۔ اب ان کی 3 شادیاں ہوئی ہیں۔ پہلی شادی ان کی جو ہے وہ سیدہ بشرا کے ساتھ ہوئی، دوسری سیدہ طوبہ کے ساتھ ہوئی، اور تیسری دانیہ سے ہوئی۔ پہلی دونوں جو بیویاں ان کی وہ طلاق لے چکی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ گستاخ ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں جب پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا، اس کے ساتھ ہی ان بچوں کو بھی کچھ نصیحتیں کی کہ آپ کو ادب احترام ہونا چاہیے۔ تیسری جو بیوی ہے لودھرا کے اندر ان کی جو شادی ہوئی، آپ کو علم ہے دانیہ جو ٹک ٹاک پر بھی بڑی معروف رہی، اس نے بھی پچھلے دنوں خلا کا دعویٰ کیا عدالت کے اندر، اور یہ تنسیخ نکاح کا جو کیس ہے وہ ابھی چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس کی بیوی ہیں تو ابھی تک وہ ان کے نکاح کے اندر موجود تھی۔ لیکن ظاہر ہے جو ساتھ ہی اگر پولیٹیکل کیریئر کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے جو 2018 کے اندر یہ ایم این اے منتخب ہوئے، اس کے بعد ان کو توقع تھی کہ شاید ان کو وزیر بنا دیا جائے گا، یا کم از کم جو مذہبی معاملات ہیں، یہ اپنے آپ کو چونکہ اسکالر تھے تو وہ کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھا نہیں جاتا، تو پھر وہ اس کے ساتھ ہی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو منحرف اراکین سندھ ہاؤس کے اندر موجود تھے وہاں پر یہ بھی پائے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے تنقید کی، لیکن جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اچھائیاں ہی بیان کرنی چاہیے۔ تو پولیٹیکل جو کیریئر ہے ان کا وہ ایک منحرف رکن کے طور پر ہوا، اور اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف انہوں نے کچھ باتیں بھی کی۔ مذہبی پروگرام آن لائن عالم آن لائن سے انہوں نے شہرت پائی، جو جیو نیوز پر جس کا آغاز ہوا، پھر اے آر وائی کا پروگرام تھا عالم آن عالم، یعنی اس پر ان کی بڑی کامیابی ہوئی، پھر کچھ بول نیوز پر، اور آگے ان کی جو حرکات و تکنات ہیں
اس پر تنقید رہی، لیکن ان تنقید کی وجہ سے بھی ان کو بڑی شہرت ملی۔ کسی لمحے یہ اسکالر ہوتے تھے، کسی لمحے یہ ایکٹر ہوتے تھے، کسی لمحے یہ ادیب ہوتے تھے، شاعر بھی ہوتے تھے، اور ان کو مختلف روپ کے اندر لوگوں کی ایک اپنی ان کی فالوئنگ تھی۔ بہرحال ایک ایسی شخصیت تھے جو یقینی طور پر پاکستان کی سیاست، پاکستان کا جو ٹی وی چینل ہے، الیکٹرانک میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ آج ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اب ان کی جو موت ہے، ظاہر ہے ایک تو بڑی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی پرسنالٹی جیسے ملک مقصود کی ڈیتھ پر مختلف باتیں کی جا رہی ہیں اور اس کے اندر ممکنات ہو سکتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا خاندان ہے، سترن مافیا جو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کی موت کی وجہ بتائی گئی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ آ گیا تو اس پر مزید بات جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عامر لیاقت خان وہ ایک سیاستدان بھی تھے، پی ٹی آئی کے منعرف اراکین کے اندر بھی، وہ ڈی سیٹ ہونا تھا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، اس وجہ سے بچ گئے تھے، لیکن وہ ڈسٹرب تھے۔ جو ان کی گھریلو زندگی تھی اس پر لوگ ان کو تنقید بھی کرتے تھے، اور اب وہ یعنی ان کو کوئی اچھے لفظوں سے لوگ یاد نہیں کرتے تھے۔ اب جو موقف آیا ہے کہ وہ اس رہائش پر اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کچھ ملازمین تھے۔ ملازمین کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ صبح کے وقت عامر لیاقت کی طبیعت خراب ہوئی، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عامر لیاقت کی طبیعت رات کو جو ہے وہ خراب ہوئی تو انہیں اسپتال جانے کے لیے کہا تھا، تاہم انہوں نے منع کر دیا تھا۔ یعنی رات کو عامر لیاقت کو کہا گیا کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ ملازم کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں گئے ہاسپٹل، انہوں نے کہا رہنے دے۔ اب جو ایس ایس پی ایسٹ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ کرائم سین یونٹ کو گھر پر طلب کیا گیا۔ عامر لیاقت کے خاندان میں سے اس وقت کوئی بھی شخص اسپتال میں موجود نہیں ہے۔ عامر لیاقت سے متعلق اطلاع دوپہر 1 بجے ان کے ملازم نے دی ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے، ایک طرف ایک بندہ ایم این اے ہے، اس کی جو خانگی زندگی ہے وہ کتنی متاثر ہے، پھر ایک پارٹی کو اس نے چھوڑا ہے، پھر اس کے 3 بیویوں میں سے 2 کی طلاق ہو چکی ہے، ایک جو ہے اس نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو ایک فطری امر ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ کا بھی مسئلہ تھا، کچھ اور بیماریاں تھیں جو وقتاً فوقتاً وہ علاج کرتے رہے ہیں، اور آج کل تو ان کی جو صحت ہے وہ دیکھنے سے بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ صرف 1-2 سال کے اندر جیسے جوانی سے بندہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، تو اس طرح ان کی طبیعت جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ عامر لیاقت کے ساتھ 2 ملازمین رہائش پذیر تھے، تاحال ان کے اہل خانہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب اہل خانہ ظاہر ہے جو بچے ہیں ان کے، اور وہ چونکہ 2 خواتین ہیں وہ طلاق دے چکے تھے، ایک ابھی تنسیخ نکاح کا دعویٰ تھا، حال وہ بیوی ہے دانیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ عامر لیاقت کی موت کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ مختلف پہلوؤں سے تفتیش ہو رہی ہے۔ کرائم سین یونٹ کو گھر پر طلب کیا گیا ہے یہ ساری، اور اسپتال سے جانے سے پہلے ہی آدھا گھنٹہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ایک اور انکشاف ہوا ہے، اور وہ یہ بتایا گیا ہے، جو کہ جیو نیوز کی یہ خبر ہے، بتایا گیا ہے کہ ملازم جوید نے بتایا کہ گزشتہ رات ہی عامر لیاقت کی طبیعت خراب تھی، ہم نے انہیں اسپتال جانے کا کہا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ کمرے سے ایک چیخ کی آواز سنائی دی، ہم نے دروازہ کھلوانے کے لیے کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد دروازہ کھولا گیا تو وہ بے ہوش بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ تو ابھی تک جو ہے مختلف سٹوریز آ رہی ہیں، کوئی ساتھ جو ہے وہ جنریٹر کا ذکر آ رہا ہے کہ دھواں جو ہے وہ بہت بھر گیا تھا اور باہر جو ہے اس کی وینٹیلیشن نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوئی ابھی بتا رہے ہیں کہ رات کو ان کی طبیعت خراب ہوئی، ابھی بتایا گیا کہ صبح ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ تو یہ 3 مختلف کہانیاں جو ہے وہ اس کے ساتھ چل رہی ہیں، جو معاملے کو مزید انویسٹیگیشن کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اور پھر بتایا گیا ہے، ایک ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جب عامر لیاقت کو لایا گیا تو ان کے ناک سے خون آ رہا تھا، اس لیے وجہ موت جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اگر انہوں نے کوئی دوائی لی تھی تو کہیں وہ ریئیکشن تو نہیں ہے۔ موت کی حتمی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم کے اندر ہی کیا جائے گا۔
اب یہ لازمی بات ہے اس طرح کی پرسنالٹی جب اس کی اچانک ڈیتھ ہو اور پھر اس کے دشمنیاں بھی ہوں، اس کے معاملات خراب بھی ہوں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزوں کو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، لیکن بادی نظر میں یہ جو ڈیتھ ہے یہ تبھی لگ رہی ہے، یہ قتل کی طرف ابھی تک جو اس کے شواہد ہیں وہ نہیں جا رہے. لیکن ایک وصیت جو ہے وہ آئی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت خان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان چھیپا، جو چھیپا فاؤنڈیشن آپ کو علم ہے ان کا بڑا نیٹ ورک ہے، ایمبولینس سروس ہے، سماجی رہنما ہے، انہوں نے بتایا کہ عامر لیاقت کے انتقال پر مجھے افسوس ہے، اور اس سے 1 مہینہ پہلے عامر لیاقت نے مجھے فون کیا اور میرا وہ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، تو تدفین کا معاملہ آپ نے دیکھنا ہے، مجھے غسل بھی آپ نے دینا ہے اور کفن بھی آپ نے پہنانا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جسد خاکی کو 1:20 پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے. معائنے کے بعد ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ ان کو مردہ حالت میں لایا گیا، تو ہاسپٹل سے آنے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اب یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن کے اندر آئیں گی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے، اس کے اندر وہ وجوہات آ جائیں گی کہ آیا انہوں نے کوئی میڈیسن یوز کی، یا وہ جو جنریٹر ہے اس کا جو دھواں ہے وہ اس طریقے سے بھر گیا کہ وہ اس کی وجہ سے جو آکسیجن کا مسئلہ بنا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، یا ہارٹ اٹیک ہوا، یا کسی نے خدا نخواستہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، ان کی وصیت بھی سامنے آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انسان خطا کار ہوتا ہے، اس کے سیاسی نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی اچھائیاں جو ہے وہ اجاگر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے. السلام علیکم.